اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اور ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ہم جو بھی معلومات لے کر آئیں وہ موجودہ صورتحال کے تحت اور موجودہ وقت کے مطابق ہو، اور ہم جو کوئی بھی ویڈیو لے کر آئیں وہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے ہر دفعہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے دیے گئے ہوئے ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور دوسرا اس کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو مل جائے اور ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا بابرکت اور رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ گزر رہا ہے، اور ہم سب اس کی رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے شعبان المعظم کو رمضان مبارک کی ہی طرح فضیلت بخشی ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا ہے۔ تو خواتین و حضرات، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے گزر رہا ہے۔ اس میں اگر ہم یہ 4 کام کر لیں یا ہم میں سے کوئی مرد عورت کر لے تو اس کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوں گے، اور اس کی تائید ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ملتی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی شعبان المعظم میں اکثر یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور ماہ شعبان بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر تعداد میں روزے رکھا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ خاص طور پر خیر و برکت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور ایک جگہ پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے رب العزت، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اور شعبان المعظم میں ایک رات بڑی ہی فضیلت والی اور عظمت والی رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور یہ رات بڑی ہی فضیلت والی رات ہے، اور جو بندہ اس رات کو عبادت کا خاص اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص انعام و کرام سے اس کو نوازتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب ہم آج کے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ماہ شعبان میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر و برکت کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ خیر و برکت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے تاکہ تمام امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحم و کرم کرے اور اپنی برکتوں اور نعمتوں کا نزول فرمائیں۔ اور دوسرا کام جو آپ نے اس ماہ مبارک میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، جتنے بھی آپ سے رکھے جا سکتے ہیں اتنے رکھ لیں، جتنے بھی آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس ماہ مبارک میں زیادہ تر روزے سے رہتے تھے اور بہت کثیر تعداد میں روزے رکھتے تھے۔ اور خواتین و حضرات، تیسرا کام جو آپ نے اس ماہ مبارک میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اور جتنا ہو سکے، جتنی آپ کی طاقت ہے اس سے بڑھ کر آپ خرچ کریں، اور غریب لوگوں اور مفلس لوگوں کی جتنی بھی مدد ہو سکے وہ کریں۔ ویسے تو سال بھر ہم صدقہ و خیرات اور لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر اس کام پر توجہ دیں۔ ایک تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس ماہ مبارک میں زیادہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور غریب اور مفلس لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس کام کا کرنے سے ایک تو غریب لوگوں کی اور مفلس لوگ جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں ان کی مدد ہو جائے گی، اور دوسرا اس کام کے کرنے سے اور اللہ تعالیٰ جب آپ کی نیت دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور آپ کی جو گھر میں تمام تر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اور آپ کو اس کام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور خواتین و حضرات، چوتھا کام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جس کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، شب بارات کی رات۔ یہ بہت ہی عظمت والی اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات آپ خاص طور پر جو ہے وہ شب داری کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر ساری رات شب داری کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نوافل کا اہتمام کریں، اور قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ رات اگر ساری رات جاگیں گے اور پھر صبح سحری کے وقت اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور آپ کے گمان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ رات میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں مانگے، جو بھی التجا، جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے جائز حاجت یا کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، اگر اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا کریں، اس کام کے لیے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانی اور آپ کی جو حاجتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو، کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔